والے کے آداب۔ پہلا ادب، لینے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب شدہ زکوٰۃ کا مصرف اس نے صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ ایک فکر کے علاوہ کسی دوسری فکر میں مبتلا نہ رہے۔ اس فکر کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت مقرر کیا ہے۔ وہ فکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یوم آخرت کا فکر۔ یہی معنی ہیں آیت کریمہ کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 56، اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن جب حکمت خداوندی کا یہ تقاضا ہوا کہ بندوں پر خواہشوں اور ضرورتوں کا تسلط ہو اور ان کی وجہ سے وہ یکسو نہ ہو رہ سکیں، تو خداوند قدوس نے بتقاضائے کرم طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا اور ان کے حصول کے لیے بہت سا مال پیدا کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں اور اپنے مال اور جسم کو طاعت کے لیے فارغ کر سکیں۔ اپنے بعض بندوں کو زیادہ مال عطا کیا تاکہ وہ مال ان کے لیے فتنہ و آزمائش ہو۔ یقیناً وہ لوگ خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، اور اپنے بعض محبوب بندوں کو دنیا اور اس کے مال و متاع سے اس طرح بچایا جس طرح کوئی مشفق و مہربان اپنے مریض کو پرہیز کراتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی زائد چیزوں کو دور رکھا اور مالداروں کے ذریعے ضرورت کے مطابق انہیں مال پہنچاتا رہا تاکہ کمانے کی محنت، جمع کرنے کی مشقت اور حفاظت کی پریشانی مالداروں کے لیے رہے اور فائدہ غریبوں کو پہنچے، اور غریب فکر دنیا سے بے پرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کریں، دنیا کے زوائد انہیں عبادت سے نہ ہٹا سکیں اور فاقہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ یہ بہرحال عظیم ترین نعمت ہے۔ فقیر کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدر کرے اور یہ یقین کرے کہ اس کے لیے دینے کے مقابلے میں نہ دینے میں بہتری اور خیر ہے۔ چنانچہ اس کی تحقیق اور تفصیل انشاءاللہ کتاب الفقر میں بیان کی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقیر جو کچھ لے وہ یہ سمجھ کر لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس سے اطاعت خداوندی پر مدد حاصل کرے، یعنی لینے کے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس رزق کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قوی ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس مال کو ان مدات میں صرف کرے جو مباح اور جائز ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں خرچ کرے گا تو کفران نعمت کا مرتکب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مستحق قرار پائے گا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دینے والے کا شکریہ ادا کرے، اس کے لیے دعائے خیر کرے، اس کی تعریف کرے۔ اس کی مدح و ثنا کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دینے والا واسطہ نہیں رہا ہے بلکہ منعم حقیقی کی حیثیت سے اختیار کر گیا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ ذرائع اور وسائل کا بھی ایک حق ہوتا ہے، اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذریعہ اور واسطہ بنایا۔ یہ خیال کرنا اللہ تعالیٰ کے منعم حقیقی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ جو شخص لوگوں کا شکر نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر بندے کی اس کے نیک اعمال کے لیے تعریف فرمائی ہے، حالانکہ بندوں کے اعمال کا خالق اور ان اعمال پر بندوں کو قدرت بخشنے والا خداوند قدوس ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے نعم العبد انہ اواب، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 30۔ ایوب اچھے بندے تھے کہ بہت رجوع ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں۔ لینے والے کو چاہیے کہ وہ دینے والے کے حق میں یہ دعا کرے پاک لوگوں کے دلوں کے ساتھ اللہ تیرے دل کو پاک کرے، نیک لوگوں کے علم کے ساتھ اللہ تیرے علم کو درست فرمائے، اور شہداء کی روحوں کے ساتھ تیری روح پر رحمت نازل فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اسدی الیکم معروف فکافوا فان لم تستطیعوا افادعوا الیہ حتی تعلموا انکم قد کافاتموہ۔
اور یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے، جو شخص تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کا بدلہ چکاؤ، اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو اس کے لیے دعا مانگو یہاں تک کہ تم کو مکافات کا یقین ہو جائے۔ شکر میں یہ بات شامل ہے کہ اگر عطیے میں کوئی عیب ہو تو اسے چھپائے، اس کی تحقیر نہ کرے، نہ عیب لگائے، اور اگر کوئی شخص کچھ نہ دے تو اسے نہ دینے کا عیب نہ لگائے، اور اگر کوئی دے تو اسے اپنے دل میں بھی بڑا سمجھے اور دوسروں کے سامنے بھی یہی ظاہر کرے۔ اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ دینے والا اپنے عطیے کو حقیر اور معمولی سمجھے اور لینے والا بڑا سمجھے، اور دینے والے کا ممنون احسان ہو۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے متعلقہ فرائض ادا کرے۔ اس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے کہ ایک ہی چیز معمولی اور حقیر بھی ہو اور بڑی اور عظیم الشان بھی، اس لیے کہ ہر ایک کے اسباب الگ الگ ہیں۔ دینے والے کے لیے مفید یہی ہے کہ وہ حقیر سمجھنے کے اسباب پر نظر رکھے، اور لینے والے کے حق میں مفید یہ ہے کہ وہ بڑا سمجھنے کے اسباب پر توجہ دے۔ اس طرح سمجھنے سے خدا تعالی کا منعم حقیقی ہونے کی نفی بھی نہیں ہوتی، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص درمیانی واسطے کو نہ سمجھے وہ جاہل ہے، اور جو واسطے ہی کو اصل سمجھے وہ بھی جاہل ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جو مال لینا چاہے اس میں حلال و حرام ضرور پیش نظر رکھے، اگر وہ حرام ہے تو اس سے اجتناب کرے، اس لیے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 2۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال لیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص حرام مال سے بچے گا تو اسے حلال رزق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ پہنچائے گا۔ اس لیے ترکوں، فوجیوں اور سرکاری ملازمین کا مال نہ لے، اور نہ ان لوگوں کا مال لے جن کی کمائی عموماً حرام ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی پر وقت تنگ ہو جائے اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ جو مال اسے دیا جا رہا ہے وہ کسی متعین مالک کا ہے تو بقدر ضرورت لینے پر اکتفا کرے۔ شریعت کا فتویٰ ایسے مواقع کے لیے یہی ہے کہ اس طرح کا مال بھی صدقہ کیا جائے۔ یہ صورت میں ہے کہ جب حلال مال سے عاجز ہو۔ اگر کسی نے اس طرح کا مال لے لیا تو وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ حرام پیسے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ مال کی جو مقدار بھی لے وہ مشتبہ و مشکوک نہیں ہونی چاہیے۔ مشتبہ و مشکوک مال سے احتراز کرے اور صرف جائز مقدار حاصل کرنے پر اکتفا کرے، اور اس وقت تک کوئی چیز قبول نہ کرے جب تک لینے کا استحقاق ثابت نہ ہو جائے۔ اگر مکاتب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لے رہا ہے تو صرف اتنی رقم وصول کرے جس سے بدلے کتابت عطا ہو جائے۔ اگر قرض کی وجہ سے زکوٰۃ لے تو صرف اتنی لے جس سے قرض ادا ہو سکے۔ عامل ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لے تو اجرت مثل سے زیادہ نہ لے، بلکہ اگر زیادہ دے تو نہ لے، انکار کر دے، کیونکہ وہ مال دینے والے کا نہیں ہے۔ اگر حالت مسافرت میں زکوٰۃ کی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اس قدر رقم لے جو زاد راہ اور سواری کے کرائے کے لیے کافی ہو۔ اگر غازی ہے اور سامان جہاد کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو صرف اتنی رقم لے جس سے جہاد کا سامان خرید سکے اور زمانہ جہاد میں اخراجات کے لیے کافی ہو۔ یہ اندازہ کرنا کہ کس سلسلے میں کتنی رقم کی ضرورت ہے لینے والے کے اجتہاد پر موقوف ہے۔ یہی حال مسافر کے زاد راہ کا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ شبہات چھوڑ کر یقینیات اختیار کرے۔ اگر مسکین ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لے تو پہلے اپنے گھر کے سامان، کپڑوں اور کتابوں کا جائزہ لے اور یہ دیکھ لے کہ ان میں سے کوئی چیز ضرورت سے زائد تو نہیں ہے یا کوئی نفیس شے ایسی نہیں ہے کہ اسے فروخت کر کے معمولی خریدی جا سکے اور وہ متعلقہ ضرورت کے لیے کافی ہو اور کچھ رقم بچ جائے۔ یہ بھی فقیر کے اجتہاد پر موقوف ہے۔ اصل میں یہاں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس رقم کا مستحق ہے، اور دوسرے پہلو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس رقم کا مستحق نہیں ہے۔ درمیان میں بہت سے مشتبہ درجات ہیں۔ کنویں میں جھانکنے والا اس میں گر بھی سکتا ہے۔ اس معاملے میں صرف لینے والے کا قول معتبر ہوتا ہے۔
لوگ اپنی ضرورتوں کا اندازہ کرنے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تنگی اور وسعت کے بے شمار مقامات ہیں۔ متقی پرہیزگار آدمی اپنی ضرورتوں کا اندازہ تنگی سے کرتا ہے اور سہل نگار شخص وسعت اور فراخی سے۔ یہ شخص اپنے نفس کے لیے بہت سی غیر ضروری چیزیں ضروری سمجھتا ہے اور ایسا شخص شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جب ضرورت ثابت ہو جائے تو ضرورت سے زیادہ مال لینے کی قطعاً کوشش نہ کی جائے، بلکہ اتنا مال لیا جائے جو لینے والے کے لیے اس وقت سے سال کے ختم تک کافی ہو۔ یہ انتہائی مدت ہے، کیونکہ نئے سال سے آمدنی کے اسباب بھی نئے ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کی غذا جمع فرمائی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور طبرانی میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی فقراء و مساکین کے لیے سال بھر کی تحدید ہونی چاہیے۔ اگر ایک ہفتہ یا ایک دن بھی ضرورت کے بقدر لے جائے تو یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ لینے والے کو زکوٰۃ و صدقات کی کتنی مقدار لینی چاہیے۔ بعض حضرات نے کمی کے سلسلے میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ ایک دن کی ضرورت سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں دی اور اپنی رائے کی صحت پر اس روایت سے استدلال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی ہونے کی صورت میں مانگنے سے منع فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا مالداری کیا ہے؟ فرمایا صبح و شام کا کھانا کسی کے پاس ہو، یہ مالداری ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ابو داؤد میں اور ابن حبان میں ہے، جس کو سہل ابن حنزلہ نے روایت فرمایا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس مقدار تک لے جس کے مالک پر مالداری کا اطلاق ہوتا ہو، یہ مقدار نصاب زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ اللہ نے مالداروں پر فرض کی ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ معلوم ہوا جو شخص بھی صاحب نصاب ہے وہ مالدار ہے۔ ان حضرات نے یہاں تک اجازت دی کہ وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے ہر شخص کے لیے نصاب زکوٰۃ کی مقدار تک مال لے سکتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مالداری کی حد 50 درہم یا 50 درہم کی قیمت کے برابر سونا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے، من سال وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش قبل وما غناه قال 50 درہم او قیمتها من الذهب۔ اور یہ اصحاب سنن کی حدیث ہے۔ جو شخص اس حال میں سوال کرے کہ اس کے پاس بقدر کفایت مال ہو تو وہ شخص قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر کھسوٹ کے نشانات ہوں گے۔ عرض کیا گیا بقدر کفایت مال کتنا ہے؟ فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک راوی قوی نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو ترمذی نے حسن اور نسائی اور خطابی نے ضعیف کہا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے 50 درہم کے بجائے 40 درہم مقدار غنی متعین کی ہے، جیسا کہ عطا ابن یسار کی ایک منقطع روایت ہے، من سال وله اوقیة فقد احلف فی السوال۔ جو شخص ایک اوقیہ یعنی 40 درہم رکھنے کے باوجود سوال کرے گا گویا اس نے سوال میں اصرار کیا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عطا ابن یسار کی روایت ابو داؤد اور نسائی میں بنی اسد سے مروی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض دوسرے علماء نے اس سلسلے میں وسعت اختیار فرمائی اور اس حد تک زکوٰۃ وصول کرنے کی اجازت دی جس سے زمین خریدی جا سکے اور تمام عمر کے لیے بے فکری حاصل ہو جائے، یا اس رقم سے مال خرید کر تجارت کرے اور اس طرح عمر بھر کے لیے بے فکر ہو جائے، کیونکہ اصل غنی یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کچھ دو
تو غنی بنا دو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غریب ہو جائے تو اسے اتنی رقم لینے کی اجازت ہے جس سے وہ اپنی سابقہ حالت پر واپس آ سکے، چاہے اس مقصد کے لیے اسے 10,000 درہم لینے پڑیں۔ ہاں اگر وہ غریب اعتدال سے کام نہ لیتا ہو تو اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، کھجوروں کے خوشے دیکھ کر نماز میں خلل واقع ہوا اور دھیان بڑھ گیا۔ اس وقت پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو صدقے میں دے دو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حسب الحکم یہ باغ حسان رضی اللہ عنہ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ کر دیا۔ یہ باغ دونوں شخصوں کے غنا کے لیے بہت کافی تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اعرابی کو ایک اونٹنی اس کی ماں کے ساتھ دی تھی۔ بہرحال یہ دو نقطۂ نظر ہیں۔ جہاں تک ایک دن کی غذا یا 40 درہم کے بقدر لینے کا سوال ہے تو اس کا تعلق زکوٰۃ کے باب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق مانگنے سے ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس اتنی مقدار میں مال موجود ہو تو اس کے لیے سوال کرنا اور در در پھرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تجویز بھی اسراف اور فضول خرچی سے خالی نہیں ہے کہ اس حد تک زکوٰۃ لی جائے جس سے زمین خرید کر عمر بھر کے لیے مالدار بنا جا سکے۔ ہمارے نزدیک اعتدال سے قریب تر بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم اتنی مقدار میں لی جا سکتی ہے جو 1 سال کے لیے کافی ہو۔ اس سے زیادہ میں خطر ہے اور کم میں تنگی کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس سلسلے میں ہر شخص کے حالات جدا گانہ ہیں۔ اس لیے شریعت نے کوئی قطعی حکم نہیں لگایا، بلکہ اس کا حق مجتہد کو حاصل ہے کہ جو مناسب سمجھے وہ حکم دے۔ مجتہد کے حکم کے بعد پرہیزگار مومن سے کہہ دیا جائے کہ اگرچہ لوگ تمہیں فتوے دے رہے ہیں مگر اپنے دل سے بھی فتویٰ حاصل کر لو، جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزری ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں استفت قلبک وان افتوک، اور مترجم عرض کرتا ہے کہ اس عبارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کا فتویٰ کچھ بھی ہو دل کے فتوے پر عمل کیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ علماء کے فتوے پر عمل کرنے سے پہلے اپنے دل سے بھی پوچھ لو، شاید وہ علماء کے فتوے پر عمل کرنے میں بھی احتیاط کرے اور تقویٰ کی راہ اختیار کرے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دل سے فتویٰ لینے میں حکمت یہ ہے کہ دل میں گناہ کانٹے کی طرح چبھتے ہیں۔ اگر لینے والا مال لے کر اپنے دل میں کوئی چبھن یا خلش محسوس کرے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فتویٰ کی بنیاد پر نفس کو اس کی اجازت نہ دینی چاہیے کہ وہ مال لے لے، اس لیے کہ علماء ظاہر کے فتاویٰ دل کی ضرورتوں کا لحاظ نہیں رکھتے، ان کی بنیاد اندازوں پر رکھی جاتی ہے، شبہات کو اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ اہل وطن اور راہ آخرت کے سالکین کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ شبہات سے بھی بچیں۔ 5واں ادب یہ ہے کہ لینے والا صاحب مال سے یہ دریافت کرے کہ اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اسے دی گئی رقم واجب زکوٰۃ کے 8ویں حصے سے زیادہ ہو تو اس میں سے کچھ نہ لے، کیونکہ 8ویں مصرف کی حیثیت سے وہ اور اس کا شریک جس کا تعلق اسی مصرف سے ہو صرف 8ویں حصے کے مستحق ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں احناف کے مسلک کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ پوچھنا ہر لینے والے پر واجب ہے، کیونکہ عام طور پر جہالت، سستی یا کسی اور وجہ سے اس تقسیم کی رعایت نہیں کی جاتی۔ ہاں اگر غالب گمان یہ ہے کہ دینے والے نے اس کی رعایت کی ہوگی تو پھر پوچھنا واجب نہیں رہ جاتا۔ حلال و حرام کے باب میں ہم احتمالات اور سوالات کے مواقع بیان کریں گے۔